اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطاہرین المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا قائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد۔ صلوات سب حضرات مل کے پڑھیں۔ خاندان رسالت پر مل کے صلوات پڑھیے سب حضرات۔ اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بھی صلوات پڑھیے۔ محسن توحید، محسن رسالت، محسن امامت، سلطان بحربر، نواب کربلا، فرزند رسول، جگر گوشہ بطول، سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات پر محبت کے ساتھ صلوات پڑھیے سب حضرات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صلوات۔ سامعین گرامی، آل محمد کا خالق آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور آپ سب کی عبادت کو قبول فرمائے۔ توجہ ہے، آپ سب حضرات کی نوکری شروع ہو۔ بہت خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو مولا حسین کا در نصیب ہوتا ہے۔ ہر کسی کو اس در پہ آنا نصیب نہیں ہوتا، اور یہ ایسا عجیب و غریب در ہے، ایسا کریموں کا در ہے کہ یہاں آنے والے کی نیت کو دیکھا جاتا ہے، حیثیت کو دیکھا نہیں جاتا۔ یہاں پر بڑے سے بڑا سلطان بھی اکڑ کے آئے تو پیغمبر رخ دوسری طرف کر لیتے ہیں، اور ان کو اگر نیت پسند آ جائے تو سلمان جیسے بوریا نشین کو بھی بھائی کہہ دیتے ہیں۔ سورہ فتح کی جو آیات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس عشرہ محرم الحرام میں، اس میں مالک ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب محمد، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، یعنی اعمال پر گواہ بنا کر، اور بشارت دینے والا بنا کر، اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد اللہ میاں امت سے خطاب کر رہا ہے اور فرما رہا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے حبیب محمد کی عزت بھی کرو، اس کی تعظیم بھی کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، جب تمہیں تعظیم محمد کرنی آ جائے گی نا، توجہ نیاز حسین میری، جب تمہیں احترام رسالت سمجھ میں آ جائے گا نا،
تو پھر تم تسبیح جو کرو گے میں محمد کے صدقے میں تمہاری تسبیحیں قبول کر لوں گا، اور اگر تم نے محمد کی شان کو نہ سمجھا تو تمہاری عبادتیں تمہارے چہروں پہ دے مارو۔ رسول اللہ کے ایک بڑے پیارے صحابی تھے جن کا نام تھا ابی بن کعب۔ قبلہ ابی بن کعب نماز پڑھ رہے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، سرکار نے آواز دی ابی بن کعب میرے قریب آؤ۔ ابی نے کہا نماز پڑھ لوں تو جاتا ہوں۔ نماز میں مگن رہے، جب نماز مکمل کر لی اور رسالت مآب کی خدمت میں حاضر ہوئے، اب توجہ فرمائیے گا، رحمت پرا نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف فرما لیا۔ اب جب ادھر سے آئے تو حضور نے چہرہ اس طرف فرما لیا۔ اب جنہیں ڈائریکٹ اللہ سے ملنے کا بڑا شوق ہے نا، جو کہتے ہیں تو ہی تو، وسیلے کی ضرورت نہیں، ان سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ پیغمبر اکرم نے ابی بن کعب جیسے صحابی سے رخ موڑا اپنا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ فرمانے لگے ابی میں نے تمہیں آواز دی تھی، تم آئے کیوں نہیں؟ کہنے لگا سرکار میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور فرماتے ہیں من علمک الصلاۃ، تمہیں نماز سکھائی کس نے ہے؟ مولا سلامت رکھو، تمہیں نماز سکھائی کس نے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں توحید تک پہنچایا ہم نے، نمازیں سکھائی ہم نے، عبادت سکھائی ہم نے، حرام بتایا ہم نے، حلال بتایا ہم نے، واجب بتایا ہم نے، مستحب بتایا ہم نے، مکروہ بتایا ہم نے۔ اب ہماری طرف کمر کر کے سیدھے اللہ کی طرف جانا چاہتے ہو؟ ہمارے بغیر اللہ کسی کی عبادت پسند ہی نہیں فرماتا۔ تو عزیزان گرامی القدر، گزارش یہ ہے کہ دین کا مرکز و محور ہے رسول خدا کی ذات مقدس۔ بات یہ ہے کہ جن کو حضور سمجھ میں نہیں آ رہے ان کو امامت سمجھ میں کیسے آئے گی؟ اور سارا زور ہے راوی حدیث کو بچانے پہ۔ اگر راوی کہہ دے کہ جنگ خیبر میں رسول اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فجر کے وقت سوتے رہ گئے اور نماز قضا ہو گئی تو ہم نے حضور کی بے ادبی برداشت کر لینی ہے، راوی پہ آنچ نہیں آنے دینی۔ یہ ہے ہمارے ایمان کا اندازہ۔ فلاں رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور سو رہے تھے، نماز قضا ہو گئی۔ یہ قبر میں حضور نے کام آنا ہے، کسی رضی اللہ نے کام نہیں آنا۔ جاگنا تھوڑا نیاز حسین۔ اگر آپ کے دل میں عشق رسول ہوتا تو آپ سوچتے کہ محمد مصطفیٰ تو علی کے بھی سردار ہیں۔ جب مولا علی علیہ السلام کو سر مبارک پہ ضربت لگی تھی 19 رمضان کی سحری کے وقت، توجہ ہے یا نہیں آپ سب حضرات؟ تو مولا علی علیہ السلام کو زخمی حالت میں بیٹے لے کے چلے تو جس وقت مسجد کوفہ کے دروازے سے نکل رہے ہیں، مولا فرماتے ہیں حسن بیٹا ذرا تھوڑی دیر کے لیے رکو۔ امام حسن اور امام حسین نے جس گلیم میں کمبل میں مولا علی کو اٹھایا ہوا تھا رکے۔ مولا نے صبح صادق کو دیکھا اور فرمایا صبح صادق گواہ ہے نا کہ آج تک میں نے تو تجھے طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو نے کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 63 برس کی زندگی میں جس محمد کے وسیع کی نماز قضا نہیں ہوئی، اس محمد کی نماز کیسے قضا ہو سکتی؟ مولا آپ کو زندگی دیں، آباد و شاد رہیں۔ اصل میں آپ حضور کو سمجھے ہی نہیں، جب ان کو نہیں سمجھے تو ان کی آل کو کیا سمجھیں گے؟ مولا کی قسم، دنیا اگر رسول اللہ کو سمجھ جاتی تو آج اسلام میں 73 فرقے نہ ہوتے۔ یہ 73 دکانیں بنی اس لیے ہیں کہ پیغمبر کو دل سے نہیں مانا، راوی کی بات کو ماننا ہے۔ بھئی تو آپ جا کے یہ کہنا شروع کر دیں لا الہ الا اللہ راوی رسول اللہ، توجہ ہے یا نہیں آپ سب؟ پھر محمد رسول اللہ کہنے کی بھی زحمت کیوں فرما رہے ہیں جب پیغمبر کی نماز قضا کرنا برداشت ہے؟ ابھی تو میں ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں، ڈینمارک میں اگر کوئی خاکے بناتا ہے تو آپ روڈیں بلاک کرتے ہیں جس نے پیغمبر کی بے ادبی کی، اس خاکے بنانے والے پر خدا کی لعنت، تمام ملائکہ کی لعنت، ہر مخلوق کی لعنت کہ اس نے ہماری سرکار کی بے ادبی کی۔ میں کہتا ہوں دیکھیں وہ جو ڈینمارک کا خاکے بنانے والا ہے وہ کوئی راوی حدیث تو نہیں نا، تھوڑا جاگیے گا، وہ کوئی قرآن کا مفسر تو نہیں نا، وہ تو ایک بے دین آدمی ہے، اس کو جیسے سمجھ آیا اس نے بنا دیا۔ آپ اس پہ تو اعتراض کر رہے ہیں کہ اس نے حضور کی بے ادبی کی،
اس گستاخ کو کوئی نہیں پکڑتا جس نے پہلے دن کہا تھا کہ محمد ہذیان بول رہا ہے. وہ آپ کو گستاخ نظر نہیں آتے؟ اللہ کہہ رہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں محمد عطا کریں وہ لے لو، جس سے حضور منع کر دیں اسے رک جاؤ. تو جب حضور نے کہا تھا کہ لاؤ قلم اور دوات، تھکے بیٹھے ہیں آپ. جب حضور نے کہا تھا کہ لاؤ قلم اور دوات، میں آج ایسی تحریر لکھ کے دوں گا لن تضلوا بعدی، میرے بعد قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہوگے. انہیں پتا تھا کیا لکھ کے دینا ہے، وہی لکھ کے دینا ہے. میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. انہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب کافی ہے. آپ سے پہلا سوال ہم بڑے ادب کے ساتھ یہ کرتے ہیں، پیغمبر اکرم کے حکم کے سامنے ڈکٹیشن چلانے کی اجازت آپ کو دی کس نے تھی؟ پیغمبر کے سامنے آپ فیصلے کرنے والے کون؟ حضور قلم اور دعات مانگ رہے ہیں، آپ دے دیں. آپ کا کام ہے غلاموں کی طرح دے دیں. لیکن آپ نے حضور کو قلم نہ دینے والوں کو تو سر پہ بٹھایا، لیکن حضور کی بے ادبی کا کبھی ذکر نہیں کیا. جا کے بڑی بڑی تاریخ کی کتابیں پڑھیں، حدیث کی کتابیں پڑھیں، جن میں یہاں تک لکھا ہوا ہے، جنہیں قرآن کے بعد بڑی بڑی حدیث کی کتابیں کہا جاتا ہے، کہ رسالت ماب جیسی رحمت للعالمین ہستی نے جب انہوں نے کہا نا کہ ہمیں کاغذ قلم دوات کی ضرورت نہیں ہے، کتاب کافی ہے ہمارے لیے، تو کیا کیا پیغمبر نے فرمایا قوموا انی، اٹھو اور میرے پاس سے نکل جاؤ. میں کہتا ہوں اس بدبخت کے پلے کیا رہ گیا جسے محمد اپنے دربار سے نکالا. ایک یہی واقعہ عرش پہ پیش آیا تھا جب اللہ نے ابلیس سے کہا تھا نا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس نے روکا ہے کہ تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا جس کو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ اس نے کہا یہ خاک کا بنا ہوا ہے، میں آگ کا بنا ہوا ہوں. اللہ نے کہا ان علیک لعنتی الی یوم الدین فاخرج منہا، قیامت تک کے لیے ہماری لعنت تجھ پہ پڑ گئی، اس لیے کہ تو نے میرے بنائے ہوئے کے سامنے جھکنے سے انکار کیا. اللہ نے لعنتی بنا کے نکال دیا. پہلے فیصلہ یہ کرو آدم افضل ہے یا رسول اللہ افضل ہے؟ نیاز حسین تھوڑا بولنا، آدم افضل ہے یا رسول اللہ افضل ہے؟ سارے کہیں گے حضور تو آدم کے بھی سردار ہیں، وہ تو خاتم النبیین ہیں، وہ تو سردار الانبیاء ہیں، وہ تو امام الانبیاء ہیں. تو جب اللہ نے آدم کے گستاخ کو لعنتی بنا کے نکال دیا تو محمد کے گستاخ کو اللہ برداشت کیسے کرے؟ پھر ہمیں کہتے ہیں جناب آپ نہیں مانتے، ہمیں گردن کٹوانی منظور ہے، رسول اللہ کے گستاخوں کے ساتھ ہم ہاتھ کبھی نہیں ملا سکتے. جس نے پیغمبر کی گستاخی کی ہے، ہمارے دین کی بنیاد کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آج اگر ہم مولا علی کا نام لیتے ہیں، دن رات علی علی کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا حب علی روح العبادہ، علی کی محبت عبادت کی روح ہے. جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی عبادت قبول ہو جائے گی، اور جس کے دل میں علی کا بغض ہوا اللہ چہرے پہ مارے. آج ہم فاطمہ فاطمہ کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے، مولا حسین کا مولا حسن کا ذکر کر رہے ہیں حضور کی وجہ سے. حضور نے ان کا تعارف کروایا، ہم نے تو ان کو امام نہیں بنایا. توجہ ہے یا نہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد علیہ وسلم. راستہ جو دیکھا، مولا آپ کو سلامت رکھے، طبیعت ٹھیک ہے شاہ صاحب، مولا زندگی دے. سب سے پہلے رسول خدا کی ہستی کو سمجھنے کی کوشش کرو. جس دن حضور دنیا میں تشریف لائے تھے تو حضور کا جو چچا تھا جو بعد میں واصل جہنم ہوا، جس کا نام ابو لہب ہے، جس پہ تبت یدا ابی لہب کی صورت نازل ہوئی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اعلان نبوت فرمائیں گے اور بعد میں یہ اپنا ایک اللہ والا دین لے کے آ جائیں گے. اس وقت تو پتہ ہی نہیں تھا نا. صوبیہ نامی کنیز نے آ کے اس کو خوشخبری سنائی کہ اللہ نے تمہیں تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر میں ایک بیٹا عطا کیا. خوش ہو کے اس نے کہا جا اس محمد کے صدقے میں میں نے تجھے آزاد کیا. مرنے کے بعد ایک بہت بڑے صحابی کی خواب میں آیا، کہنے لگا سارا سال میں آتش جہنم میں جلتا ہوں، ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب مجھے اللہ کوثر کا جام پلاتا ہے، جنت کی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا دیتا ہے. اس نے پوچھا وہ کس نیکی کی وجہ سے؟
کہتے ہیں وہ اس لیے کہ جب میں نے محمد کی خوشی میں اپنی صوبیہ نامی کنیز کو آزاد کیا تھا نا، پورے سال کے بعد جب وہ وقت آتا ہے، اللہ کہتا ہے جو ایک لمحے کے لیے محمد کی محبت تیرے دل میں آئی تھی نا، اس کے صدقے میں عذاب تجھ سے روکتا ہوں۔ فیصلہ خود کرو، جس کے دل میں ایک لمحے کے لیے رسول اللہ کی محبت آ جائے، اللہ اس وقت اس پہ بھی عذاب روک دیتا ہے، اور جو دل سے محمد کا غلام بن جائے اس کو اللہ کیا مقام عطا کرے۔ فرق صرف یہ ہے کہ آپ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آل محمد کو بڑھاتے ہیں، ہم نہیں بڑھاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک دفعہ یہ جو لائیو پروگرام آتے ہیں رمضان میں، علماء کرام کو بلایا جاتا ہے، تو وہاں پر ایک سوال ہوا کہ نبی افضل ہیں یا حضرت علی؟ تو ہمارے عالم دین تھے، انہوں نے کہا کہ مولا علی ہر حال میں افضل ہیں۔ تو ساتھ ہی ایک مولوی صاحب بولے، نام نہیں میں ان کا لینا چاہتا، انہوں نے کہا جی یہ تو آپ نے بہت بڑی جسارت کر دی ہے، اس بات پہ تو آپ پہ ایف آئی آر کر سکتی ہے، یہ تو توہین رسالت ہے، حضرت علی کو افضل کہہ دیا۔ میں کہتا ہوں وہ مولانا صاحب جتنا جنگ کر سکتے تھے اخلاق کے دائرے میں رہ کے، آپ نے دلیلیں دی، اجازت ہو تو ایک دلیل میں بھی پیش کرتا ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اور جا کے بڑی بڑی کتابوں میں پوچھنا اور پھر بتانا مولا علی ان سے افضل ہیں یا نہیں ہیں۔ پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے، تمام سنی شیعہ بھائی جتنے بیٹھے ہو، آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ نبی اگر موجود ہوں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تشریف لے آئیں، یہ سارے نبی ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تھوڑا بولو نیاز، کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ پھر سننا علی و فاطمہ کا مقام کیا ہے؟ 1.25 لاکھ نبی کھڑے ہوں گے مقام محمد مصطفیٰ کی تعظیم کرنے کے لیے، اور اگر حضور ان کے بیچ میں بیٹھ جائیں، انبیاء ستارے لگ رہے ہوں، حضور 14ویں کا چاند لگ رہے ہوں، اور وہاں پر اگر رسول خدا کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ بنت محمد آ جائیں، تو کیا حضور کھڑے ہوں گے یا نہیں کھڑے؟ کھڑے ہوں گے نا، حضور فاطمہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں گے۔ پتہ چلا بی بی کی تعظیم کے لیے اب 1.25 لاکھ نہیں، رسول اللہ تک، آدم سے لے کے خاتم تک سارے نبی کھڑے ہوں گے تعظیم فاطمہ زہرا کے لیے۔ اور اب اگر وہاں پر مولا علی علیہ السلام تشریف لے آئے تو بی بی تعظیم کو کھڑی ہوں گی یا نہیں کھڑی ہوں گی؟ بولو پیچھے بی بی کی تعظیم کے لیے تو رسول کھڑے ہوئے، تو جب مولا علی آئیں گے تو بی بی کھڑی ہوں گی یا نہیں کھڑی ہوں؟ تو جب مولا علی کی تعظیم کو بی بی کھڑی ہوں گے، رسول کھڑے ہوں گے، رسول کھڑے ہوں گے تو 1.25 لاکھ کھڑے ہوں گے۔ اب میں آپ کو ایک اور مثال پیش کرتا ہوں، جتنی محبت سے آپ سن رہے ہیں۔ ایک بزرگ صحابی گزرے ہیں، نام نہیں میں ان کا لوں گا، بڑی بزرگ شخصیتیں، اللہ تعالیٰ ان پہ رحمتیں نازل کرے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ رسول پاک کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ پڑھے لکھے حضرات بات تک پہنچ رہے ہیں، حضور کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ کہنے لگے اس لیے کہ اللہ میاں کو یہ چیز گوارا نہیں ہے کہ ان کا حبیب خدا محمد مصطفیٰ جیسی ہستی چل رہی ہو، ہم صحابہ ساتھ چل رہے ہوں، اور کسی صحابی کا قدم رسول اللہ کے سائے پہ آ جائے، یہ اللہ برداشت نہیں کرتا۔ اب جو بات وہ کہہ رہے تھے نا کہ علی کو نبی سے کیسے افضل سمجھتے ہو، اب سنو، صحابہ وہ ہیں جن کا قدم رسول اللہ کے سائے پہ اللہ برداشت نہیں کرتا۔ علی وہ ہے جس کو فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر نے بلا کے کہا تھا، علی ایک قدم یہاں رکھو، دوسرا قدم یہاں رکھو، محمد کے شانوں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ ایک بڈھا گستاخ قریب آیا، آگے کہنے لگا یا رسول اللہ یہاں بھی قرآن کی آیت ہے، یہاں بھی قرآن کی آیت ہے، یہاں لا الہ لکھا ہوا ہے، یہاں محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ آپ نے علی کو آیتوں پہ کھڑا کر دیا، علی کے پاؤں آیتوں پہ آ گئے۔ رسول اللہ نے نفرت سے دیکھ کے فرمایا جاہل، یہ قدم آیتوں پہ نہیں آ رہے بلکہ قرآن پہ آ رہا ہے۔ آباد و شاد رہے، زندہ و سلامت رہے، زندہ و سلامت رہے۔ حضور بیمار تھے، اور افسوس کی بات تو یہ ہے، خدا کی قسم کتابیں پڑھتے ہیں تو جگر کٹتا ہے کہ پیغمبر اکرم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ فرشتے کو دیکھ کے خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے۔ جا کے دیکھ لیں، جتنی تفسیریں کہتے ہیں میں دکھا دیتا ہوں، جتنی حدیث کی کتابیں کہتے ہیں تو میں دکھا دیتا ہوں۔ پیغمبر جب باہر نکلتے تھے
وہ فرشتہ ظاہر ہوتا تھا، پیغمبر اکرم ڈر کے گھر میں چلے جاتے، نقل کفر نہ باچے۔ یار کچھ تو خدا کا خوف کھاؤ، تم نے محمد کو کیا مذاق بنا لیا؟ جس کا وسیع 3 دن کا گہوارے میں لیٹا ہوا ہو اور اژدہا یوں چلتا ہوا پھنکارتا ہوا علی کے پاس آ رہا ہو، علی اژدہا کے کلے میں ایک انگلی ڈالے، 3 دن کا علی دوسرے کلے میں دوسری انگلی ڈالے اور اجدر کو چیر کے ابو طالب کا بیٹا پھینک دے۔ جس کا وسیع 3 دن کی عمر میں اژدہا سے نہیں ڈرا، اس کا سردار محمد فرشتوں سے کیسے ڈر سکتا ہے؟ اچھا، مجھے ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ رسول اللہ تو سردار الانبیاء ہے، فرشتے کی حیثیت کیا ہے؟ جبرائیل سے لے کے آخری فرشتے تک اللہ نے سارے کے سارے حضرت آدم کے سامنے جھکائے، سجدہ کروایا۔ فرشتے تو حضرت آدم کو نہیں ڈرا سکتے، وہ جو آدم کو سجدہ کر رہے ہیں ان میں اور آدم میں کتنا فرق ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آدم عمر میں بھی کم ہے، تھوڑی توجہ کیجئے گا، آدم بعد میں خلق ہوئے ہیں نا، وہ سارے کے سارے بابا جی تھے، جتنے فرشتے تھے وہاں سارے بزرگ اور سارے کے سارے نوری، سارے کے سارے معصوم۔ اللہ نے جھکا کے بتایا کہ اس کے آگے جھکو، یہ ہے میرا حجت، میں اس کو زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اب قیامت تک تمہیں خلیفہ ڈھونڈنے کے لیے یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ منبر پہ کون بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس فوج ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس خزانہ ہے یا نہیں ہے۔ خلافت خدا دیکھنی ہو نا تو یہ دیکھنا اس کے گھر میں چکیاں کون چلا رہا ہے، اس کے بچوں کے جھولے کون جھلا رہا ہے، اس کے گھر کے پانی کون بھر رہا ہے۔ اگر فرشتے چکیاں چلاتے ہوئے نظر آئیں اور حسنین کے درزی بنتے ہوئے نظر آئیں تو سمجھ لینا خلافت الیکشن سے نہیں ملتی بلکہ اللہ کے عطا کرنے سے ملتی۔ آباد و شاد رہے، مولا آپ کو سلامت رکھیں، حضور سرور کائنات کی عزت اور عظمت پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ہماری اولاد قربان ہو جائے۔ خدا کی قسم، جس محمد کے سامنے علی سے لے کے امام آخر تک 12 معصوم ادب سے سر جھکا کے کھڑے ہوں، اس ہستی کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، آپ کی اجازت سے ایک جملہ میرا دل چاہتا ہے میں اور کہوں اور آپ سے دعا لوں۔ جس کے سامنے 12 امام تعظیم سے کھڑے ہوں اسے محمد کہا جاتا ہے، اور جس کے سامنے محمد تعظیم سے کھڑے ہوں اسے ابو طالب علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اس لیے مولانا کوثر نیازی کو موچی دروازے لاہور میں حسین ڈے منایا جا رہا تھا تو ایک چٹ ملی۔ اب جنہوں نے مزہ لینا ہے، بات بڑی مزیدار سنا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ انہوں نے کہا جی علی میں اور امیر شام میں کیا فرق ہے؟ توجہ ہے آپ سب؟ علی اور امیر شام میں کیا فرق ہے؟ کوثر نیازی نے مسکراتے ہوئے فرمایا، کہنے لگے امیر شام نماز نہ پڑھتے تو لوگ ان کو کافر سمجھتے، اور اگر علی نماز نہ پڑھتے تو لوگ ان کو اللہ سمجھتے۔ زندہ و سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ یزید کا باپ نماز نہ پڑھتا لوگ کافر سمجھتے، اور حسنین کا بابا نماز نہ پڑھتا تو لوگ خدا سمجھتے۔ موضوع تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام یوم حسین میں ان کو جو دیا گیا، کہنے لگے کیا شان ہے اس باپ کی جس کا حسین جیسا بیٹا تھا۔ اب تھوڑا جاگو نیاز حسین، کیا شان ہے اس باپ علی کی جس کا حسین جیسا بیٹا تھا۔ تقریر کر کے نیچے آئے، بعد میں ٹائم تھا ذرا سن زیدی صاحب کا۔ زیدی صاحب کہتے ہیں بیٹا کوثر نیازی، ایک جملہ تو نے کہا ہے نا، اب ایک میرے سے سن۔ تو نے کہا ہے کیا شان ہے اس باپ کی جس کا حسین جیسا بیٹا ہے۔ میں کہتا ہوں کیا شان ہے اس ابو طالب کی جس کا علی جیسا بیٹا تھا۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، آباد و شاد رہیں۔ محمد کو پہچاننا ہے تو 2 زبانوں سے سمجھو۔ رسول اللہ کے فضائل سمجھ میں آتے ہیں یا قرآن سے سمجھو یا علی ابن ابی طالب سے سمجھو۔ یا قرآن صامت بتائے گا محمد کیا ہے، یا قرآن ناطق بتائے گا کہ محمد کیا ہے۔ عزیزان گرامی القدر، دنیا تو ان کے نوکروں کی فضیلت کو نہ سمجھ سکی، آل محمد اور رسول اللہ کے فضائل کو کیا سمجھیں گے؟ عزت آل محمد کی قسم، یہ کائنات کا وہ سردار ہے محمد۔ مولا علی علیہ السلام سے کسی یہودی نے کہا
ہمارے موسیٰ نبی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے کہ موسیٰ کے ساتھ اللہ نے طور پہ کلام کیا۔ آپ کے رسول کے پاس تو یہ کلیم اللہ والی فضیلت ہی نہیں۔ اب آپ اجازت دیں تو میں مولا کا جملہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سلامت رہے پیچھے والے، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ اس نے کہا ہمارے نبی موسیٰ کو اللہ نے کلیم اللہ کے اعزاز سے نوازا، آپ کے پیغمبر کے پاس تو اعزاز نہیں ہے۔ مولا علی نے فرمایا اپنی حد میں رہ اور میرے جواب کو سن۔ مولا فرماتے ہیں موسیٰ نبی کی حد اس دنیا تک تھی، اللہ نے یہاں پہ کلام کیا۔ میرا سردار محمد عالمین کا شہنشاہ تھا، اللہ نے معراج پہ بلا کے کلام کیا۔ اسی طرح ایک شخص نے کہا کہ یا علی افضل تو پھر آدم ہوئے نا، جن کو ملائکہ نے سجدہ کیا، آپ کے نبی کو تو سجدہ نہیں کیا کسی فرشتے نے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جتنی آدم کی بساط تھی نا، اللہ نے اتنی عزت اس کو دی، اور جتنے میرے سردار کی شان تھی اللہ نے اتنی فضیلت ان کو عطا کی۔ اس نے کہا یا علی بیان فرمائیے۔ مولا علی فرماتے ہیں سنو، فرشتوں کو اس لیے جھکایا تھا آدم کے سامنے کیونکہ اللہ خود آدم کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ آدم کی تعظیم کروائی اللہ نے صرف فرشتوں سے۔ میرا سردار محمد وہ ہے کہ جس کی تعظیم میں وہ خود شامل ہے، اور فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو میرے حبیب محمد پہ درود بھیجو، کیونکہ اس پہ صرف فرشتے درود نہیں بھیج رہے، میں اللہ بھی محمد پہ درود بھیج رہا۔ نعرہ حیدری، محمد کی چاہت دماغوں کی شاہی، محمد کی چاہت دماغوں کی شاہی، محمد کی نفرت دلوں کی تباہی، محمد کی بخشش خدا کا خزانہ، محمد کی بخشش خدا کا خزانہ، محمد کی رنجش عذاب الہی۔ نعرہ حیدری۔ آباد و شاد، زندہ و سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ حضور جب دنیا میں آئے تو بابا تو جا چکے تھے، یتیم عبداللہ کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، مادر گرامی کے حالات بہت کمزور تھے۔ یہ میں بات سنا رہا ہوں راویان حدیث۔ حلیمہ سعدیہ آئیں، حضور کو گود لے لیا، اور ہوا کیا کہ اپنی بستی میں لے کے چلی گئیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بزرگ تشریف فرمائیں، آپ مجھے بتائیں جس خاتون کا شوہر بھی سر پہ نہ رہے اور اللہ اس کو محمد جیسا چاند عطا کرے، ذرا تھوڑا سوچ کے بولنا، وہ ماں محمد جیسا بیٹا کسی دائی کو دیتی ہے؟ عقل مانتی اس چیز کو؟ اور پھر آگے لکھا کہ حضرت حلیمہ کی کچھ طبیعت خراب تھی، سینے میں ایک طرف سے دودھ بھی نہیں آتا تھا، خشک تھا، اونٹنی اتنی لاغر تھی کہ بمشکل حضرت حلیمہ کو اٹھاتی تھی، گھر میں غربت اور فاقے، کھجور کا درخت وہ بھی خشک، پانی کی مشک اٹھا کے لاتی تھیں، کھانے کو بھی کچھ نہیں۔ تو آگے لکھتے ہیں جب حضور کو انہوں نے گود میں اٹھایا نا، اب بات بڑی پیاری کر رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے گا، کہ جب حضور کو گود میں اٹھایا نا حلیمہ سعدیہ نے، تو ان کی تمام بیماریاں چلی گئیں، جسم تندرست ہو گیا، دودھ بھی صحیح آنے لگ گیا۔ میں نے کہا حلیمہ لکھ بھی رہے ہیں اور آگے سے کہہ رہے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ جب حضور کو لے کے اپنی اونٹنی پہ بیٹھی نا، تو جتنا قافلہ جا رہا تھا نا، جن کے پاس موٹی موٹی اونٹنی اونٹ تھے جو بیٹھ کے جا رہے تھے، اب وہ جو کمزور اونٹنی حلیمہ کی جو سب سے پیچھے چلتی تھی نا، وہ حضور کی برکت سے موٹی تازی ہو گئی اور وہ تیز تیز چلنے لگی۔ ساری اونٹنیاں پیچھے رہ گئیں، حلیمہ کی اونٹنی آگے نکل گئی۔ توجہ فرمائیے گا۔ اب حلیمہ سعدیہ جب حضور کو گھر لے کے آئیں تو جناب حلیمہ کے گھر میں جو خشک کھجور کا درخت تھا، محمد کی معصوم سے نگاہ پڑی، اللہ نے اس درخت کو ہرا اور تازہ کر دیا۔ حلیمہ کے گھر کے حالات بدل گئے۔ میں کہتا ہوں پھر یہ نہ لکھا کرو، اگر لکھنا بھی ہے نا کہ حلیمہ نے محمد کو پالا تھا، پھر یہ لکھا کرو کہ محمد حلیمہ کو پال رہے تھے۔ پھر حلیمہ نے کیا پالا، وہ تو محمد حلیمہ کو پال رہے تھے۔ لیکن عزیزان گرامی القدر، اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کے وارثوں سے لو تو سمجھ آتی۔ اب اگر آپ ایسے ہی ادھر ادھر کے لوگوں سے لیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی۔
توجہ نیاز حسین میری طرف. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی نے ان کو اس صندوق میں بند کیا اور دریائے نیل کی لہروں پہ رکھا، آپ سب جانتے ہیں واقعات کو، قرآن پڑھنے والے تشریف فرمائیں، تو فرعون کی بیوی حضرت جناب آسیہ کی نظر پڑی، آپ نے کنیزوں کو بھیجا، حضرت موسیٰ محل میں آ گئے تو حضرت موسیٰ کسی بھی خاتون کا دودھ پلانے والیوں کا دودھ نہیں پیتے تھے. قرآن کی آیت وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ مَرَاضِعَ، اللہ کہہ رہے ہم نے تمام دودھ پلانے والیوں کا دودھ موسیٰ پر حرام کر دیا، اس لیے کہ وہ ساری فرعون کو سجدے کرتی تھیں اور کافرہ ہوتی ہے نجس. اللہ کہتا ہے میں کسی نجس کا دودھ موسیٰ کے قریب نہیں آنے دے سکتا. تو جب موسیٰ جیسا امتی نبی کسی کافرہ کا دودھ نہیں پی سکتا تو رسول اللہ جیسا موسیٰ کا سردار وہ کسی کافرہ کا دودھ کیسے پی سکتا ہے؟ عقل نہیں مانتی نا کہ موسیٰ کے قریب تو حرام رزق آ نہیں سکتا. رسول اللہ کو آپ نے کر دیا حلیمہ کے حوالے. اب خود سوچیں ابھی تو اسلام شروع ہی نہیں ہوا تو حلیمہ کے اللہ کو مانتی تھی، وہ بھی تو اسی معاشرے کا حصہ تھا، تو اس کا دودھ حضور کیسے پی سکتے ہیں؟ اگلی آیت پیش کر رہا ہوں. اللہ کہتا ہے یا ایھا الرسول کلوا من طیبات، اے میرے رسولو تم نے پاک اور پاکیزہ رزق کھانا ہے. بھئی یہ تنبیہ ہمارے لیے ہے، رسول تو معاذ اللہ کھا ہی نہیں سکتے نا نجس رزق. مطلب یہ ہے کہ مومن کی شان بھی یہ ہے کہ وہ حرام نہیں کھاتا. تو جب مومن حرام نہیں کھا سکتا تو نبی حرام کیسے کھائے گا؟ جملہ پڑھنے لگا ہوں، طبیعتیں بیزار تھیں تو انشاءاللہ بھی بحال ہو جائیں گی. اگر نبی حرام نہیں کھا سکتا تو نبیوں کا سردار حرام کیسے کھا سکتا ہے؟ تو اگر ابو طالب صاحب ایمان نہیں تھے تو پھر تو ان کے دسترخوان کا کھانا بھی پاک نہیں تھا. تو اگر دسترخوان کا کھانا پاک نہیں تھا تو 25 سال محمد جیسا سردار قرآن کی مخالفت کیسے کر سکتا تھا؟ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اچھا آپ کو بتایا کس نے کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ کہ رسول اللہ نے آخری وقت میں کہا تھا کہ ابھی ایمان لے آؤ. کان میں کہا تھا، یہی روایت ہے، کان میں کہا تھا چچا اب بھی ایمان لے آئے، میں آپ کی بخشش کا ضامن ہوں. اچھا جو بات محلہ بنی ہاشم میں چچا بھتیجا کے کان میں ہوئی وہ ملا تک کیسے پہنچی؟ عجیب بات نہیں؟ عجیب ڈٹائی ہے. جو کان میں باتیں چچا بھتیجا کی وہ تو ملا صاحب کو نظر آ رہی ہیں، اور جو 1.25 لاکھ حاجیوں کے ہجوم میں غدیر خون میں 1.25 لاکھ میں بازو بلند کر کے فرما رہے ہیں من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، وہ آج تک تمہیں نظر نہیں آیا. کیسی عجیب بات. بغض آل محمد بلا وجہ کی دشمنی. دیکھیں اللہ نے کہا ہے کن تو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے ان 5 کو پیدا کر، ان کے صدقے میں کائنات بنا دی، مخلوقات کو پیدا کیا تھا کہ میری عبادت کریں، دنیا کائنات میں اللہ کی شان کو دیکھے. کن تو سمجھیے گا اور مزہ لیجئے گا. کن تو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کن تو نبیًا آدم بین الماء والتین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان موجود تھا، میں نبی تھا. اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا. وہاں بھی آیا کنتو، یہاں بھی آیا کنتو. اللہ کہہ رہے اطیعوا اللہ ورسولہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت. اب اللہ نے اپنے لیے بھی کنتو کہا، نبی نے اپنے لیے کنتو کہا، آگے آ گیا اولی الامر، اس کے لیے بھی کنتو نہ آئے تو مزہ نہیں آتا. اس لیے غدیر خم میں حضور نے کہا تھا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا ہو. جس کا میں مولا تھا اس کا علی مولا تھا، جس کا مولا ہوں اس کا مولا ہے، جس کا مولا رہوں گا علی اس کا مولا رہے گا.
اور مزے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنڈیشن لگا دی، کنڈیشن، حد بندی کر دی کہ ہر ایرا غیرہ ولایت علی کے گلشن میں قدم رکھنے کی جرات نہ کرے، ہر ایرا غیرہ علی کی ولایت کے قریب نہ ہے۔ فرمایا من کن تو مولا ہو، جس کا میں محمد مولا ہوں نا، جس نے مجھے مولا مانا ہے، علی بس اس کا مولا۔ اب تھوڑی سی بات کو سمجھیں، قدیمی عزادار تشریف فرما، حضور فرما رہے جس کا میں مولا ہوں، ہر کسی کا نہیں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب آپ یہ سوچتے ہیں کہ فلاں نے مولا کی ولایت نہیں مانی، فلاں نے علی ولی اللہ نہیں پڑھا، فلاں ولایت علی کا منکر کیوں ہو گیا؟ حضور شرط ہی ایسی ہے، رسول اللہ فرما رہے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو جو علی کی مولائیت سے انکار کرے وہ در اصل مولا علی کی ولایت سے انکار نہیں کرتا، وہ بتا یہ رہا ہوتا ہے جب میں نے محمد کو مولا نہیں مانا تو اسے مولا کیسے مان سکتا؟ اگر وہ رسول اللہ کو مولا مان لیتا تو پھر تو واجب تھا کہ مولا علی کو بھی مولا مانتا۔ تو حضور نے بڑی شان سے جب غدیر خم کا خطبہ پڑھا تو اس میں 2 جملے ایسے فرمائے، حضور نے فرمانے لگے الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں پر موجود ہو نا وہ جا کے علی کی ولایت دنیا کو بتا دینا، جو نہیں آ سکے ان تک پہنچانا۔ اور اس کے بعد فرمایا والوالد الولد، اور باپ اپنے بیٹے کو بتائے گا کہ علی اس کا مولا ہے۔ تھوڑا نیاز حسین جاگنا، باپ اپنے بیٹے کو بتائے گا کہ علی اس کا مولا ہے۔ اب حضور کا بتانے کا مقصد یہ تھا ہر باپ اپنے بیٹے کو علی کی مولائیت اور ولایت نہیں بتائے گا، بلکہ صرف وہی باپ اپنے بیٹے کو علی کی مولائیت بتائے گا جس کو یقین ہوگا کہ یہ بیٹا میرا ہے۔ اس لیے نام علی شوق سے لیتا ہوں میں، اگر کہیں تو ربائی سنا دوں صاحب، اس لیے نام علی شوق سے لیتا ہوں میں، پاک ہے میرا نسب اظہار ہونا چاہیے، ہر کسی کو دولت حب علی ملتی نہیں، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ اور عجیب بات ہے، حیوان کی نسل اچھی ہو تو اسے مولا کا تعارف ہو جاتا ہے۔ زیادہ دیر نہ کروں، حیوان کی نسل اچھی ہو نا، شریف ہو، کتا جسے دنیا نجی سلین کہتی، واقعہ یاد ہے نا، تھوڑی سی بات آسان کر رہا ہوں کہ آپ پہ نیند کا غلبہ نہ ہو جائے، ٹائم کافی ہو۔ وہ کچھ پروانے تھے نا جو روز لیٹ آتے تھے مسجد میں، بات یاد آ گئی۔ علامہ ہاشم بیرانی صاحب کی بلا معجزات آل محمد میں اور آیت اللہ احمد مستنبط اپنی کتاب القطرہ میں واقعہ لکھتے ہیں، اور دیگر علماء نے بھی یہ روایت لکھی۔ رسول اللہ نے پوچھا یہ 2-3 کیوں لیٹ آتے ہیں روز نماز میں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا کریں، ایک یہودی ہے اس نے کتا رکھا ہوا ہے، جب گزرتے ہیں وہ ہمیں پڑ جاتا ہے، ایک ننی ننی پجامیاں اوپر سے کتا حملہ کر دیتا ہے، یہ دیکھیں سارے پینچے پھٹے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کتے کی جرات کیسے ہوئی کہ وہ میرے پروانوں پہ حملہ کر دے؟ کتے کی اتنی مجال کہ محمد کے صحابیوں پہ حملہ کر دے، جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ولیوں کو تو خدا کا، ولیوں کو تو کوئی خوف ہوتا ہی نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ولی کو نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے۔ جہاں پر خوف آ جائے اور حزن ہو جائے سمجھو اور تو سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ تھوڑا جاگو، اس سے زیادہ میں بات نہیں کر سکتا۔ تو حضور نے کہا او چلو دیکھتے ہیں کہ یہودے کے کتے نے تمہیں کیوں کاٹا ہے۔ اب حضور سرور کائنات ان پروانوں کو لے کے آ گئے یہودی کے دروازے پر، یہودی باہر آیا تو اس نے حضور کو آگے بڑھ کے تعظیم کی، کہنے لگا بے شک یہودی ہوں، آپ کو نہیں مانتا نبی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں اتنا بے غیرت ہوں کہ میں آپ کی تعظیم بھی نہ کر سکوں۔ ہائے ہائے، میں جانتا ہوں آپ کس شان کے مالک ہیں، کم از کم میں آپ کو ہاشمیوں کا سردار تو مانتا ہوں۔ آپ کو اگر آنا ہی تھا تو آنے کی کیا ضرورت تھی، مجھے پیغام بھیجتے، میں آپ کی خدمت میں آ جاتا۔ میں کہتا ہوں یہودی تھا، بے دین نہیں تھا۔
جو محمد کے کہنے پہ واپس نہیں آیا۔ یہودی نے کہا آپ بلاتے تو میں آ جاتا۔ میں کہتا ہوں وہ کیسے تھے جنہیں پیغمبر احد میں بلاتے رہے اور وہ دوڑتے رہے اور فخر بھی کرتے رہے کہ ہم محمد کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ دیر پہلے نا یہ جنرل مشرف کے دور میں اس نے کنڈیشن لگا دی تھی جب ناظم بنائے تھے نا، اس نے کہا نائب ناظم وہی ہو سکتا ہے جس میں ناظم جتنی قابلیت ہو۔ یاد ہوگا آپ کو، اس نے کہا اگر ناظم کی بیسک کوالیفیکیشن گریجویشن ہے نا تو پھر نائب ناظم کو بھی گریجویٹ ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اگر ناظم پڑھا لکھا ہے تو اس کا وارث جاہل کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کا قانون یہ ہے نا۔ اس نے کہا کہ میں ایک قانون بنا کے جا رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں مشرف تو نے اور کوئی کام اچھا کیا یا نہیں کیا؟ جو کام ہم 1400 سال سے دنیا کو بتا رہے تھے وہ کر کے تو چلا گیا کہ اگر عالم کی جگہ کسی کو بٹھانا ہو تو پھر عالم کو بٹھایا جاتا ہے، مسئلے پوچھنے والوں کو نہیں بٹھایا جاتا۔ حضور آیا اب اس کے پاس، اس سے پوچھا کہ بھئی تو نے کتا رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ کتا رکھا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا اسے باہر بلاؤ۔ کتا آ گیا اور آتے ہی اس نے ادب کے ساتھ حضور کے سامنے اپنا سر جھکا لیا۔ میں نے جو گزارش کی نا نسل اچھی ہو تو جانور کو بھی معصوم سمجھ آ جاتا ہے، ہو ہی کوئی بد نسلہ تو اسے معصوم سمجھ میں کہاں سے آئے؟ رسول اللہ نے امر رسالت سے، اجازت رسالت سے کتے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ جس کے ہاتھ پہ پتھر بولے کتا کیوں نہ بولے؟ حضور نے پوچھا ہے میرے پروانے آتے ہیں روزانہ تیرے راستے میں، تو نے ان کو زخمی کیوں کیا ہے؟ اب زبان تو اسے مل چکی تھی حضور کے حکم پہ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مر جاتا کبھی ان پہ حملہ نہ کرتا، لیکن یا رسول اللہ میں کیا کروں، یہ 3 دن ہو گئے جب گزرتے ہیں آپ کے بھائی علی کی نا شان میں بے ادبی کرتے ہیں، آپ کے بھائی علی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، علی کی شان میں بے ادبی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں کتا تھا، بے حیا نہیں تھا۔ وہ کیسے مسلمان تھے جو 70 سال علی جیسے شہنشاہ پہ تبرہ کرواتے رہے؟ رسول اللہ نے فرمایا یہودی میں محمد حکم دے کے جا رہا ہوں، آج کے بعد اس کو اچھا خیال رکھنا، وقت پہ کھانا دینا پانی دینا اس کا خیال کرنا۔ یہودی ہاتھ مانگ کے کہتے ہیں سرکار اس پہ اتنی نظر کرم کیوں ہو رہی ہے؟ رسول فرماتے ہیں مجھے ایسے انسانوں سے وہ کتا اچھا لگتا ہے جو میرے بھائی علی سے بے وفائی نہ کرے۔ مل کے کتا اچھا تھا جو علی کو پہچان گیا۔ کائنات کا امیر ہے علی، بیٹے کو کفن نہیں ملا، بیٹی شام کے بازاروں میں چادریں مانگتی ہوئی چلی تھی۔ آج بڑا چمک چمک کے دنیا کہتی ہے محمد کی 4 بیٹیاں تھیں۔ کبھی شرم کرو، غیرت کرو، سوچا کرو، تمہارے سے تو ایک بھی راضی نہیں گئی، اس کو بھی تم نے دربار سے خالی لٹایا ہے۔ 4 ہوتی تو پتہ نہیں کیا حشر کرتے تم۔ یہ محمد کی بیٹی کا بیٹا ہے جس کے غم میں ہم بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ شیعہ روتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا رشتہ ہے آل محمد کے ساتھ، تمہارے وہ لگتے ہی کچھ نہیں، تمہیں کیوں رونا آئے گا؟ آج 4 محرم کی رات ہے، چاروں طرف سے کربلا میں فوجوں نے حسین کو گھیرنا شروع کیا۔ کوئی 10,000 کا لشکر لے کے، پوری ذمہ داری سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں عرض کر رہا ہوں، جو کہتے ہیں نا شیعوں نے کربلا سے کوفہ سے حسین کو بلا کے مروایا ہے، ہم نے نہیں مروایا۔ حسین کو مارنے کے لیے بھیجا بھی خال المومنین صحابی کے بیٹے نے تھا، اور جو کمانڈر ان چیف تھا نا فوج یزید کا عمر ابن سعد بن ابی وقاص، وہ بھی عشرہ مبشرہ کا بیٹا تھا جو مارنے کے لیے آیا تھا۔ کب تک دنیا کو بیوقوف بناؤ گے؟ اور سنان بن انس صحابی رسول کا بیٹا تھا، یہ وہ ملعون ہے، خدا اس پہ لعنت کرے۔ جب میرے مولا حسین زین ذوالجناح سے گر گئے نا زخمی ہو کے، اس ملعون نے آگے آ کے وہ ظلم کیا جو شاید کربلا میں کسی نے کیا ہو۔
مجھے معاف کر دینا، آپ کے نرم دل ہوتے ہیں، عزادار تشریف فرماؤ۔ یہ نیزہ لے کے دوڑتا ہوا آیا ہے، اس نے میرے مولا کی گردن میں نیزہ مارا ہے، اس کے بعد حسین میں بولنے کی طاقت ختم ہو گئی۔ یہ صحابہ کرام کی اولادوں نے مارا ہے کربلا میں حسین کو، ہم نے نہیں مارا۔ عزاداران حسین، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے نا امام حسین علیہ السلام کو خیمے میں بلایا۔ میری بی بی فرماتی ہیں حسین یہ اتنے لشکر کس کے لیے آ رہے ہیں؟ میرے مولا فرماتے ہیں تیرے بھائی کے خون کے پیاسے ہیں۔ شہزادی کہتی حسین تیرا اس دنیا میں کوئی دوست نہیں رہا۔ بی بی کو دیکھ کے نا مولا فرماتے ہیں زینب دوست ہوتے اچھے وقتوں کے، آج حسین کربلا کے جنگل میں تنہا ہوئے، آج میں کس کو بلاؤں اپنی مدد کے لیے؟ شرم کر کے نہ رونا۔ 4 محرم کی رات گزر گئی، 6 راتوں کا گریہ باقی رہ گیا، پھر زندہ رہیں گے تو اگلے سال مولا کو روئیں گے۔ میری شہزادی کہتی ہے حسین غور کر، کاش کہ تیرا بھی کربلا میں آ جائے۔ میرے مولا فرماتے ہیں بہن زینب میرا ایک دوست ہے، محب ہے، چاہنے والا ہے، نام اس کا سعید بن عبداللہ ہے، کوفہ میں رہتا ہے، میں بلاتا اس لیے نہیں ہوں، مجھے پتا چلا چند دن پہلے اس کی شادی ہوئی ہے، اب خوشیوں میں اس کو شہید کروا دوں، حسین کو اچھا نہیں لگتا۔ میری شہزادی کہتی ہے حسین تو بے شک حکم نہ دے لیکن خط لکھ کے بھیج دے، اگر اس کا دل چاہا تو آ جائے گا، نہ آیا تو بھی ہمارا ماننے والا ہے، ہم اس کی جنت کے ضامن ہیں۔ میں کہتا ہوں میری شہزادی زینب تو نے بھائی کو بچانے کے لیے کوششیں تو بڑی کی، بھائی تو بچا نہیں سکے۔ عزاداران حسین، میرے مولا نے ابو ذر غفاری کے غلام جون حبشی کو بلایا۔ جون وہ کربلا کا شہید ہے جس کو جب مولا نے اجازت نہیں دی نا تو اس نے ایک جملہ کہا، مولا حسین کا ٹھنڈا سانس نکلا، کہتا مولا اب مجھے مرنے کے لیے اجازت اس لیے نہیں دے رہے نا کہ میں جون حبشی ہوں، میرا رنگ سیاہ ہے، میرے خون میں سے بدبو آتی ہے، تڑپ گیا زہرا کا بیٹا کریم کائنات حسین۔ فرماتے ہیں میں حسین تجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہا بلکہ میں تو یہ اپنی غربت کی وجہ سے اجازت نہیں دے رہا۔ قبلہ عرب کے اندر نا جب غلام خریدا جاتا تھا نا تو سردار یا مالک جس حال میں بھی ہوتا تھا غلام سے جنگ نہیں کرواتا تھا، کیونکہ اس وقت یہ بڑا برا سمجھا جاتا تھا، لوگ کہتے تھے وہ تھا جو غلام بیچارہ بول تو سکتا نہیں تھا، مالک نے مروا دیا۔ مولا کہتے ہیں جون آج میں تجھے کربلا کے میدان میں بھیج دوں نا، قیامت تک لوگ کہیں گے حسین غلاموں کو مرواتا رہا۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ماں کی چادر کا واسطہ مجھے غلام نہ سمجھ، اپنا مددگار سمجھ، مولا مجھے سعادت سے محروم نہ فرما، میرے بولے خوشبو خون کو نہ دے۔ مولا جون کو سینے سے لگا کے کہتے ہیں جون حسین تجھ سے وعدہ کرتا ہے اب آج کے بعد تیری لاش میں سے نا ایسے ہی خوشبو آئے گی جیسے زہرا کے بیٹے کی لاش میں سے۔ اجرکم من اللہ، مولا تمہارے آنسوں کو قبول فرمائے، ہر آنکھ نہیں روتی حسین مولا کے غم میں۔ عزاداران حسین، مولا نے خط لکھا جون حبشی کو دیا، فرماتے ہیں جون کوفے جا، سعید تک میرا خط پہنچا۔ جون کہتا ہے مولا 9 محرم کی دوپہر کا وقت ہے، دن گزرتا جا رہا ہے، مولا آپ شہید ہو گئے، میں شہادت سے محروم ہو گیا، امام کی محبت سننا۔ مولا حسین جیسا بادشاہ فرماتے ہیں جا حسین تجھ سے وعدہ کرتا ہے اگر مجھے سورج روکنا پڑا نا حسین تیرے انتظار میں روکے گا، تیرے بغیر کشتی نہیں میں جانے دیتا، جا سعید تک میرا خط پہنچا۔ قبلہ گھوڑا دوڑاتا جون پہنچا سعید بن عبداللہ کے دروازے پہ، اس نے دق الباب کیا، سعید باہر آیا، بسم اللہ، کہاں کے مسافر ہو؟ کہتا ہے من الکربلا، کربلا کا نام آیا، سعید کا دل ہلا، شریف ہوگا شریف غلام۔ کہتا ہے کہاں کس نے بھیجا ہے؟ کہتا ہے بادشاہ حسین نے بھیجا ہے۔ کہتا ہے مولا حسین نے بھیجا ہے؟ کہتا ہاں فاطمہ کے لال حسین نے بھیجا ہے، مولا کربلا میں ہے، یہ خط پڑھ۔ سعید ایک بات کا خیال رکھنا، میرے پاس وقت کوئی نہیں، مجھے جلدی جواب دے، تھوڑی دیر تیرا انتظار کروں، آ گیا تو بسم اللہ، نہ آیا تو میں اپنے مولا کی خدمت میں چلا جاؤں گا۔ سعید کہتے ہیں اچھا تھوڑی دیر کے لیے آ جا، نیچے اتر، میں تیری خدمت کروں، تو میرے مولا حسین کا قاصد ہے۔
तुझे खाना खिलाऊं, पानी पिलाऊं। सईद चीख मार के कहता है मैं पानी नहीं पी सकता। सईद वक्त कोई नहीं जाया न कर, जल्दी कर। सईद कहते हैं अच्छा घोड़े पे बैठ, मैं पानी का जाम यहीं लेके आऊं। मैं मौला को क्या जवाब दूंगा, मौला मैंने पानी भी नहीं पिलाया आपके कासिद को। सईद कहता है मैं बार बार कह रहा हूँ, जॉन कहता है मैं पानी नहीं पी सकता। वो कहते वजह क्या है, कहता है मौला हुसैन की बेटी प्यासी है, 6 महीने का असगर प्यास है, जब तक उन्होंने पानी ना पिया ना मैं पानी नहीं पी सकता। जनाब सैयद आपके आंसुओं को कबूल फरमाए। मेरे मौला इमाम ज़माना तशरीफ लाए, आके देखें आपके नौकर कैसे आपको आपके जद का पुरसा देते। अज़ादारान हुसैन, सईद अंदर आया, बिस्मिल्लाह पढ़ी, 7 मरतबा ना खत को आंखों से लगाया, सीने से लगाया, खत को चूमा। खत देख के कहता है ज़हरा कलाल, जहां तेरा पैर होना खुदा वहां खैर। मेरे मौला गर्म हवा तुझे कभी ना लगे। खत शुरू किया, चेहरे पे मौत की जर्दी आने लगी। माँ कहती किसका खत है, कहता माँ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का खत है। तो कहती है तुझे खुश होना चाहिए, तेरे जैसे नौकर को ज़हरा के बेटे ने खत लिखा है, कि तेरे चेहरे पे मौत की जर्दी क्यों आ रही है। कहते हैं अम्मा क्या करूं, तुझे पता है ना अरब के कानून का, जब कोई बंदा अपने दोस्त को यहाँ खत लिखता है ना तो बाप के नाम के साथ लिखता है, और अगर माँ के नाम के साथ लिखे इसका मतलब है वो चारों तरफ से दुश्मनों में घिर गया। मौला जब भी खत लिखते थे ना, लिखते थे मिनल हुसैन इब्ने अली। आज मेरे मौला ने लिखा है मिनल हुसैन इब्ने फातिमा। अम्मा मेरा मौला खैरियत से नहीं है। आगे सईद ने मौला तुम्हारी कूकें मंजूर करे, जनाब ज़ैनब आप पे राजी होके जाए। आगे खत पढ़ना शुरू किया। खत में मेरे मौला ने लिखा था भाई सईद हुसैन का सलाम कबूल फरमा। भाई सईद 28 रजब की शाम को नाना की उम्मत ने हमारा वतन छुड़वा दिया। सईद में अपनी बहनों और बेटियों को लेके करबला के जंगल में आ गया। सईद चारों तरफ से फौजों ने मुझे घेर लिया है। अगर गरीब हुसैन की मदद को आ सकता है कल नमाज असर से पहले मेरे पास पहुंच जा। आ गया तो मेरे नाना मोहम्मद तेरी शिफात करेंगे। अज़ादारान हुसैन खत को रोते हुए बंद करने लगा। इसकी बीवी कहती सईद जल्दी न कर, खत के पीछे भी कुछ लिखा हुआ है। सईद ने जो पीछे पड़ा दौड़ के दीवार में टक्कर मारी। बीबी पूछती है इसकी माँ क्या हो गया सईद, कहते हैं अम्मा मर जाता ये सतरे ना पड़ता, ये मौला ने नहीं लिखी, जनाबे ज़ैनब ने हाथ से लिखी। और फरमाती है भैया सईद मेरी मदद को आ, मेरा हुसैन अकेला रह गया। हाय गरीब ज़हरा, हाय अकबर का प्यासा बाबा, हाय सकीना का मजलूम बाबा, हाय मेरा मौला हुसैन और मोहम्मद के मोरों पे सवार होने वाला। मौला तुम्हारे आंसू कबूल फरमाए। रोते रोते जमीन पे बैठा, माँ के सामने हाथ बांध के कहता है एक जवाब बता मुझे। अम्मा कहती सही जल्दी कर, वक्त कोई नहीं, मैं ज्यादा प्यारा हूं ये हुसैन। डांट के कहती कैसी बात कर रहे हैं, तेरे जैसे लाख बेटे हो, मैं ज़हरा के बेटे की जूतियों पे कुर्बान कर दूं, तेरी निस्बत हुसैन से क्या है। कहता है अम्मा फिर मुझे इजाजत देना मैं मौला पे कुर्बान हो। माँ कहती है सईद अगर मुझे पता चल गया ना तेरी जिंदगी में ज़हरा के बेटे को तीर लग गया है, तुझे अपना दूध माफ नहीं करूंगी, जल्दी जा मेरे मौला की नुसरत को। एक मरतबा बीबी ने ना, इसकी बीबी ने सर से दुपट्टा उतारा, सईद के कदमों पे रखा। कहती है मौला हुसैन की खिदमत में जा रहा है, सईद मुझे भी साथ ले जा। कहता है मैं तुझे कैसे ले जाऊं, मैदान जंग में जा रहा हूं मौला के पास। कहती है तूने देखा नहीं है जनाब ज़ैनब तशरीफ फरमा है, अली की बेटियां मैदान करबला में आई हुई है, अगर तू मारा गया मैं अपनी शहजादी का पर्दा बचाऊंगी। अज़ादारान हुसैन ये होता है इश्क़ आले मोहम्मद। वो बैठी शौहर के साथ घोड़ा दौड़ाना शुरू किया। सईद अंधों की तरह घोड़ा दौड़ा रहे। रास्ते में थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना सईद यूं झुक के दोनों बाजू घोड़े की गर्दन में डालता है, गर्दन में डाल के कहता है मुझे माफ कर दे, तू बेजुबान है,
तुझे पता है ना मैं करीमों का गुलाम हूँ, मैंने कभी जिंदगी में तुझे प्यासा नहीं रखा, लेकिन मेरी मजबूरी ये है आज अगर तुझे पानी पिलाने रुक गया ना, हो सकता है मेरा मौला हुसैन मेरा इंतजार ना कर सके। घोड़ा दौड़ा रहा था, एक दफा बीवी कहती है सईद जल्दी कर, कहता है मैं जल्दी तो कर रहा हूँ, कहती है गौर से सुन कोई आवाज आ रही है। सईद कहते हैं मर जाता है आवाज ना सुनता। आवाज क्या थी? कहते आवाज आ रही थी हाल में ना सिर ना, कोई है जो मैं हुसैन की मदद को आए, हाल में हर में रसूलुल्लाह, कोई है जो नबी की बेटियों के पर्दे बचाए। मौला तुम्हारी जवानी सलामत रखे। ऊंची आवाज में हाय हुसैन कह के रोना ये इमाम जाफर सादिक की सुन्नत है। मौला फरमाते हैं मेरे दादा के गम में ऐसे रोया करो जैसे शाम गरीबा मेरी दादी ज़ैनब के बयान जंगल के हैवानों ने सुने। घोड़ा दौड़ाता हुआ पहुंचा मैदान करबला में, सांस लेके रो रहे, दो जुमले आगे बड़े सख्त आ रहे हैं। मौला तुम्हें बीबी के इस मजलूम लाल का सदका किसी का मोहताज ना करे। मौला हुसैन के खेमों के पास पीछे आके ना इसने बीवी को उतारा, घोड़ा दौड़ाता हुआ मक्तल में आया। रवायात लिखती हैं गाजी मारा जा चुका था, अकबर मारा गया, बेटे मारे गए, भतीजे मारे गए, असगर जैसा लाल भी कुर्बान हो गया। मेरे मौला हुसैन की हालत क्या थी? कहता है मैंने देखा रीशे मुबारक पे खून लगा हो, गरीब ज़हरा की पेशानी पे खून, रुखसारों पे मिट्टी और खून। कहता है इतने इतने बड़े जख्म, यूं तलवार पे माथा रख के, यूं गरीब ज़हरा बैठा ये तलवार पे माथा रख के। कहते मैंने जाके सलाम किया, मेरे मौला ने यूं जख्मी पेशानी वाला चेहरा उठाया। हुसैन देख के फरमाते सईद आ गया है, मैं हुसैन तेरा बड़ा ममनून हूँ, मुझे इज्जत हुसैन इब्ने अली की कसम। मौला ने सईद को अपनी मदद के लिए नहीं बुलवाया था, बल्कि सईद को हमेशा के लिए अलैहिस्सलाम बुलाने के लिए बुलवाया था। सईद के आने से हुसैन ने बचना नहीं था। हुसैन चाहता था इस कश्ती निजात में जो सवार हो सकता है हो जाए। अज़ादारा ने हुसैन कदमों पे हाथ रख के कहते मौला ये कैसा हाल बना के बैठा, मौला अब्बास कहाँ गया, औनो मोहम्मद कासिम अकबर। रो के फरमाते हैं सईद बस इतना सुन, सुबह नमाज फजर के वक्त जंग शुरू हुई है, अब तक इन जालिमों ने ना मेरी माँ जहरा का भरा हुआ बाग उजाड़ के रख दिया, हमारा कुछ नहीं बचा करबला में। वो बाजू कटा के गाजी सो रहा है, वो सीने पे हाथ रख के मेरा अकबर सो रहा है, वो टुकड़ों में बटी हुई कासिम की लाश। अज़ादारा ने हुसैन अब जिन्होंने मातम करना ये जुमला सुनना, मौला के कदमों पे हाथ रख के कहते मौला अब नौकर को इजाजत है, जान कुर्बान करना चाहता हूँ। मौला फरमाते हैं सईद जा बिस्मिल्लाह, मेरा नाना मोहम्मद हौज़े कौसर पे तेरा मुंतज़िर है, मेरा बाबा अली तुझे हाथों से जाम पिलाएगा। सईद कहता है मैंने घोड़े पे बैठ के घोड़ा दौड़ाया, फौजों पे हमला किया। कहता है जब मैंने हमला किया इतनी जंग की लेकिन मेरे जिस्म पे कोई जख्म नहीं लगा। कहता है मैं घोड़ा मोड़ के वापस आया, उतर के फातिमा के लाल के कदम छूमे। मैंने कहा मौला नौकर की कुर्बानी कबूल नहीं है। मौला फरमाते हैं सईद क्यों? कहता है मौला मुझे जख्म क्यों नहीं लगते? कहते अच्छा सईद अब जा, अल्लाह तुझे मंजिल अता करेगा। सईद कहता है इधर से मैं घोड़ा लेके चला, उधर से मौला ने यूं मुड़ के ना खेमे की तरफ इशारा किया। मैंने कहा मौला क्या कह रहे हैं पीछे? मौला फरमाते हैं सईद मैं अपनी सकीना से कह रहा हूँ, सकीना सर से कुरान उतार और सईद को शहादत लेने दे। उसने कहा मौला हुआ गया। मौला फरमाते हैं जब से तू आया सर पे कुरान रख के रो रो के कह रही है मेरे अल्लाह वो मेरे पापा का आखिरी मेहमान मातम हुसैन।